السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے 5واں سپارہ ہم سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ خاص طور پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین پہ احسان کرو۔ احسان یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کوئی سختی ہو جائے تو پھر احسان کرو اور درگزر کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں۔ ماں باپ سے نیکی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں سے نیکی کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور اگر یتیم مل جائیں تو ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین غریبوں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ دار ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اس کا ڈبل حق ہے، ایک ہمسائے کا اور ایک رشتہ داری کا، اس لیے اللہ نے خاص ذکر کیا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو اجنبی ہمسایہ ہے اس پہ بھی نیکی کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس سے بھی نیکی کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اگر کوئی مسافر مل جائے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے کو غلام ہو، ملازم ہو تو ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو شوخی مارتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ادھر اللہ رب العزت نے جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں ان کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ان سب کے ساتھ نیکی کرو۔ دولت اللہ نے شوخیوں کے لیے نہیں دی کہ تم آکڑیں دکھاتے رہو اور موٹر سائیکل لے کے ون ویلنگ کرنی شروع کر دو، دوستوں میں شوخی مارو۔ نہیں نہیں، دولت اللہ نے دی ہے تاکہ اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافروں کے کام ہے کہ اللہ کے نام پہ یہ جتنے رشتے اللہ نے گنوائے ہیں ان کے ساتھ نیکی تو نہیں کرنی لیکن شوخی بڑی مارنی۔ جہاں ناک بچانے کی بات آ جائے کروڑوں روپے لگا دینا ہے، لاکھوں روپیہ لگا دینا ہے، چاہے عزیز رشتہ دار دوست تڑپتا رہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کے کام ہیں جو بخل کرتے ہیں، ایسے معاملات میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ کافروں کی بات اللہ نے سورۃ یاسین میں بھی کہی ہے کہ سورۃ یاسین میں اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ جو کمزور ہیں معاشرے میں، رشتہ دار ہیں یا ہمسائے ہیں یا محلے دار ہیں یا تمہارے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے مال کے ذریعے تعاون کریں، احسان کریں۔
تو وہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ اچھا جس کو اللہ نے نہیں دیا ہم اس کو دیں، اگر یہ اس قابل ہوتا تو اللہ اس کو دیتا۔ تو یہ کئی کافروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ایسی عادات سے محفوظ فرمائے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے ایمان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کوئی مومن دوسرے مومن کے قتل کا سوچے بھی نہ کہ میں نے کسی مومن کا خون بہانا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی دشمنی کا مزہ ہے جس میں دشمن کو مار ہی دیا جائے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، خون کی نہیں سوچتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر ایمان والے تمہارے مقابلے میں ہیں تو ان کا مقابلہ کرو، نیکیوں میں، نیک اعمال میں، ان کے قتل کا نہ سوچو۔ الا خطا، ہو سکتا ہے غلطی میں کوئی مومن مارا جائے تو وہ اور بات ہے، غلطی کے ساتھ، اور اس کی بھی اللہ رب العزت نے پھر بتایا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی مومن تم سے اس کا خون بہہ جائے تو اس کے بدلے میں غلام آزاد کرواؤ اور ان کے وارثوں کو دیت دو۔ کتنی؟ 100 اونٹ دیت دی جائے جو مومن غلطی سے مارا جائے۔ تو غلطی والے کی اتنی سزا ہے تو جو جان بوجھ کے مارے گا اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو مومن کو جان بوجھ کے مار دیتا ہے تو پھر اس کی سزا جہنم ہی ہے، وہ ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن مکہ پاک میں جو آپ کا آخری حج آپ نے کیا ہے، عید کے موقع پہ جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ خطبہ انوکھے انداز میں، پہلے آپ خطبہ دیتے تھے، آپ خطاب کر رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں، لیکن آج خطاب ہو رہا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، صحابہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایو یومکم ھذا، یہ دن آج کون سا ہے؟ بخاری شریف میں ایک روایت اس انداز سے میں نے آج پڑھی ہے، صحابہ نے عرض کیا یوم حرام، اللہ کے حبیب یہ قربانی والا دن ہے، حرمت والا دن ہے۔ تو آپ نے پوچھا ایو شہرکم ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا شہر حرام، اللہ کے حبیب یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا ایو بلدکم ھذا، یہ شہر تمہارا کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بلد حرام، اللہ کے حبیب یہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا کیا کہ اے مسلمانوں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، اے ایمان والو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی عزتیں، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا خون ایسے ہی حرمت والا ہے جیسے یہ آج کا دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس یا غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے گھر تیری بڑی ویلیو ہے، تیری بڑی شان ہے، مقام ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کسی کی عزت سستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے بچ بچا کے زندگی گزارو، سب کے مالوں کی حفاظت کرو، سب کی عزتوں کو اپنی عزتیں سمجھو۔ کسی کے خون کو بہانا، اللہ رب العزت فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ آپ نے تو آرڈر دے دیا 10 لاکھ لے لو، فلاں کو مار دو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے؟ جس نے ایک جان، ایک خون بہایا، اس نے ایسے ہی ہے جیسے میری ساری انسانیت کو مار دیا ہے۔ اس لیے یہ قتل والا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک جہاد کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ جاری تھی تو دشمنوں میں سے 2 آدمی چھپ گئے، کہتے ہیں ایک نماز کا ٹائم آنے والا ہے جو ان مسلمانوں کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، عصر کی نماز کا ٹائم آنے والا ہے، انہوں نے وہ نماز نہیں چھوڑنی، یہ نماز شروع کریں گے ہم ان پہ حملہ کر دیں۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کر دیا کہ دشمنوں کی پلاننگ یہ بن چکی ہے، لیکن تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ اے اللہ کے حبیب، آپ 2 جماعتیں بنائیں، ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی رہے اور دوسری دشمن کے آگے کھڑی رہے۔ جب آپ ایک جماعت کو نماز پڑھا دیں تو پھر وہ جماعت چلی جائے، پھر دوسری آ جائے، آپ اس کو نماز پڑھا دیں۔ اس انداز سے طریقہ بدل لو، لیکن جہاد کے میدان میں بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے میدان میں نماز معاف نہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ کے میدان میں کیسے معاف ہو جاتی؟ بلیٹ کی گیموں میں اور دوسری تیسری فضولیات میں ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی ضائع نہیں کی۔ آگے آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ بندہ اپنے ساتھ ہی ہاتھ کرتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایک علامت اللہ نے بتائی ہے کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سست کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نمازوں میں یہ ذکر بھی بہت تھوڑا پڑھتے ہیں۔ رکوع میں چلے گئے کوئی دعا نہیں پڑھی، سجدے میں چلے گئے کوئی دعا نہیں پڑھی، قیام میں کھڑے ہیں تو کھڑے ہی رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس نشانی پہ غور کرنا چاہیے، کہیں ہم رکوع سجدے ایسے ہی تو نہیں گزار دیتے، دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسے ہیں جن کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو مکمل نماز کا حصہ مل جاتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو نماز کو بالکل نماز سے خالی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی اس کو بد دعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، وہ نماز کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو نماز کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ تو نمازیوں کو بھی چاہیے نمازوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ والوں نے آپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو آپ درس سن کے چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہم جب پڑھتے تھے نا تو استاد بتایا کرتے تھے کہ جتنی روٹیاں آئیں نا ساری ختم کرنی، واپس نہیں بھیجنی، اگر واپس ایک چلی گئی تو اگلے دن وہ کم آئے گی۔ تو یہ نہ ہو کہ انتظامیہ والے دودھ کم کر دیں، تو آپ اگر نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھے رہا کریں، تو ضیافت قبول کر کے پھر جایا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔